خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چکا ہے، اس دور کی مسلم لڑکیاں اپنی غیرت و حیا کے دامن کو چاک کر کے بے حیائی، بے غیرتی اور بے ایمانی سے پوری امت کو شرمسار کر رہی ہیں، اور یہ مسئلہ روز بروز نازک ترین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں میں سے ہندو تنظیمیں سرعام اعلان کر رہی ہیں اور ہر ممکن یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مسلم لڑکیاں ان کے قبضے میں آ جائے، ان کے پیار کے جھانسے میں آ جائے۔ اس کے لیے وہ مسلم لڑکیوں پر خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کی رقم دینے کا وعدہ کرتے ہیں، پلاٹ بلڈنگوں میں فلیٹ یا دیگر چیزوں کا لالچ آفر کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر چند لبرلز قسم کی لڑکیاں اور کبھی کبھی لالچی ماں باپ بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جس کی بنا پر اپنی عزت و وقار کو، اپنے ایمان کو، اپنی نوجوان لڑکیوں کو ان غیر معمولی اور بے حیثیت چیزوں کے عوض فروخت کر رہے ہیں۔ اور ایسا کرنے والے یہ مسلم صرف نام نہاد مسلمان ہیں، جن کو اسلام کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں، ان کے والدین نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی۔ جو مسلمان اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، مذہب اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، مرنے کے بعد حساب و کتاب کے متعلق پتہ ہو، تو چند روپیے یا دیگر مال و دولت کے عوض اپنے ایمان کا اور اپنے بچوں کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ اسلام کے لیے تو قربان ہو سکتا ہے، مگر مذہب اسلام کو قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اسلام بلند ہے اور بلندی کو چاہتا ہے۔ مگر ہمارے ملک کے اسلام مخالف لوگ اور غیر مسلم لڑکے اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کی نسل کو خراب کرنے کی غرض سے سرعام شادی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، پھر اس شادی کو میڈیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو پیار و محبت کا بتا کر مسلمانوں میں پھیلایا جائے، اور مسلمان پیار و محبت کا معاملہ سمجھ کر اس کو برائی پر محمول نہ کرے اور یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے، چند مہینوں میں ہی یہ مسلم لڑکیاں طلاق شدہ ہو جاتی ہیں، یا کھیت و کھلیان، تالاب یا نہروں میں ان کی لاشیں تیرتی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ اجتماعی عصمت دری، عیاشی اور بدنام گلیوں کی زینت بنائے جانے کی گردش کرتی ہے، اور بہت سی مرتبہ کئی مہینوں کا حمل لے کر در در بھٹکتی، سسکتی، کورٹ کچہری کا چکر لگاتی، انہی کے منصف سے انصاف کی تلاش میں گھومتی پائی جاتی ہیں، اور یہ لوگ لگاتار ایسی مسلم بچیوں کو نشانہ بناتے ہیں جن میں جوانی کا جوش، لاابالی پن اور ہوا کے دوش پر اڑ جانے کی للک ہوتی ہے، جو ہوا سے نفس اور دماغی الجھن کا شکار ہو کر ایک خطرناک شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ گھر، تربیت، دین، اپنے پرائے اور تمام حفاظتی دستوں کو طوق غلامی سمجھ کر کاٹ ڈالتی ہے۔ مغربی دنیا کا دکھایا ہوا آزادی کا خواب اپنے لیے سنہرا باغ سمجھ کر ایک نامعلوم انجام کی طرف آوارہ، بے مقصد اور بے مروت بن کر اپنی زندگی کو تار تار کر بیٹھتی ہے۔ وقتی جنون، جشن اور ندی کے بہاؤ میں بہہ جانے کی تمنا میں سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ ماں باپ اور مسلم معاشرہ کفِ افسوس کے ساتھ سوچ رہا ہے وہ کیا کرے، کیسے کرے، بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ جو حضرات کچھ کر سکتے ہیں ان کے سامنے مصلحت کی چادر ہے۔ اس قوم کے بڑے لیڈر مخالف جماعتوں میں بیٹھے موج مستیاں کر رہے ہیں۔ جو بھی غیر مسلم حضرات مسئلہ کھڑا کرتے ہیں اس میں وہ آرام سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے اس قوم کے بڑے لیڈر، وکیل، پروفیسر ان کی مٹھی میں بند ہے۔ جب چاہو کسی کو مار دو، جب چاہو کسی کو لوٹ لو، جب چاہو کسی
کسی عورت کی عزت پامال کر دو، اور جب چاہو اس قوم کے علماء پر فنڈنگ یا دہشت گردی مذہب تبدیلی کا الزام لگا کر اس کو گرفتار کر لو۔ کیا اس قوم کے منتریوں کو پتہ نہیں چلتا اب وقت آ گیا ہے اپنے اندر سے اچھے اور ایماندار لیڈروں کو چن کر ایوانوں میں بھیجا جائے، اور نام نہاد مسلم لیڈروں کو جو صرف الیکشن کے وقت تمہارا قیمتی ووٹ لینے کی غرض سے تمہارے پاس آتے ہیں، ان سے بچ کر اچھے لیڈروں کا انتخاب کرو جو تمہاری مسائل کو اب ایوانوں میں اٹھا کر ان کو حل کرانے کی کوشش کرے۔ وہ کون سا کام ہے جو ہو نہیں سکتا، وہ کون سا کام ہے جو ہو نہیں سکتا، گر ہمت کرے انسان پھر ہو نہیں سکتا۔ عورتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ عورت کو ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس آیت میں ایک بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ گھر میں قرار سے رہ کر گھر کے انتظام کو سنبھالے۔ اللہ نے عورت کو گھر کی منتظمہ بنایا ہے تاکہ وہ گھر کی گھرستی کو صحیح طریقے سے چلا سکے، مگر عورت نے اللہ کے اس قانون کو توڑ کر دوزخ میں جانے کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے، اپنے گھروں میں دینداری پیدا کرے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات ضرور دلائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی طاقت بہت وسیع و لامحالہ ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرگوں سے، کبھی ساحل پہ تیراکوں سے ہمت چھین لیتا ہے۔ اسی کے عدل پر قائم ہر تاریخ انسانی وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے۔ سبق سیکھو میاں تاریخ انسانی کے ظالم سے کہ وہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے۔